السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل آپ لوگوں کا اردو کا ایگزام ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا جائے جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گا۔ اور ہاں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ بول رہا ہے کہ کون سے افسانے کا کردار ہے؟ تو کیا رقیہ بھابھی کٹی ہوئی شاخ کا کردار ہے، بھابھی جان کا کردار ہے، افسانہ فرار کا یا آشیانہ کا؟ تو رقیہ بھابھی جو ہیں وہ کردار ہے کس کا؟ رقیہ بھابھی افسانے کا۔ کس کا؟ بھابھی جان افسانے کا کردار ہے رقیہ بھابھی۔ تو آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی، نوادہ میں ہوئی، گیا میں ہوئی یا جہان آباد میں ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ پٹنہ میں۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ، تاجرانہ، علم و ادب یا مذہبی؟ تو سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول تھا زمیندارانہ۔ کیسا تھا؟ زمیندارانہ۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، پیغمبر، فرشتہ یا بزرگان دین؟ تو انسان کی مشکلوں کو اور تمام چیزوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ تو آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری والا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کی تعریف، بزرگان دین کی تعریف، فرشتوں کی تعریف یا خدا تعالیٰ کی تعریف؟ تو حمد کا لغوی معنی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی تعریف۔ اگلا سوال، محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ قریشہ، عائشہ، زبیدہ یا محمودہ؟ تو محمود کی اہلیہ یعنی کہ اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے بیوی، تو محمود کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ کیا نام تھا؟ زبیدہ۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ اردو کے، انگریزی کے، نفسیات کے یا معاشیات کے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن وہ نفسیات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ نفسیات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی ہے، سماجی ہے، رومانی ہے یا جاسوسی ہے؟ تو نگار عظیم کا جو افسانہ آشیانہ ہے وہ ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ کیسا ہے؟ نفسیاتی ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ریا کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ یا نثری ہو گیا ہے تو نثری صنف سے ہوگا۔ کیا وہ مضمون ہے، افسانہ ہے، خطوط ہے یا داستان ہے؟ تو ریا جو ہے وہ ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ ریا مضمون ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ریا کا مصنف ہے سر سید احمد خان صاحب۔ اگلا سوال، نظم حمد میں کس کی تعریف ہے؟ کہہ رہا ہے کہ پہلا جو ہمارا نظم حمد ہے اس میں کس کی تعریف کیا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف، رسول کی تعریف، اولیاء کرام کی تعریف یا بادشاہ کی تعریف؟ تو نظم حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا، حسن رضا، احمد رضا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911، 1910، 1912 یا 1913 عیسوی کو؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی 1911 عیسوی کو۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن، سید حبیب الرحمن، سید مجیب الرحمن، کلیم الرحمن یا عظیم الرحمن؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے سید مجیب الرحمن۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنا تنخواہ ملتی تھی؟ یعنی رقیہ بھابھی اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی تھی؟ کالج میں ملازمت بھی کرتی تھی، تو وہاں سے اس کو کچھ روپے ملتے تھے۔ تو کیا 50 روپے ملتے تھے، 400، 500 یا 1000؟
تو ان کو کالج سے 400 روپये مہینہ ملتے تھے. کتنا؟ 400 روپये مہینہ ملتے تھے. آپشن اے از کریکٹ آنسر. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، لطف الرحمان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ عالمی حدت، ریا، ادب کی پہچان یا تو کوئی نہیں. تو لطف الرحمان کا جو مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے ادب کی پہچان. کیا ہے؟ ادب کی پہچان. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1990، 1891، 1892 یا 1894 عیسوی کو؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی؟ 1891 عیسوی کو. کب ہوئی تھی؟ 1891 عیسوی کو. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، لطف الرحمان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الشکور، عبد الودود، عبد المعبود یا عبد الغفور؟ تو لطف الرحمان کے والد کا نام ہے عبد الغفور. کیا نام ہے؟ عبد الغفور. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی کس سے ہوئی؟ راما بائی سے یا رتیا بائی سے، منی بائی سے یا کرتی بائی سے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی ہوئی تھی راما بائی سے. کس سے ہوئی تھی؟ راما بائی سے ہوئی تھی. آپشن اے از کریکٹ آنسر. تو آپشن اے از کریکٹ آنسر. اور ان کی بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی 14 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. اگلا سوال، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ، مدرسہ سلیمانی، انوار العلوم یا مدرسہ امدادیہ؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی صاحب جو تعلیم حاصل کی وہ مدرسہ شمس الہدیٰ سے. کہاں سے؟ مدرسہ شمس الہدیٰ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اگلا سوال، ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ کیا وہ ہندی کے استاد تھے، انگریزی کے استاد تھے، فارسی کے استاد تھے یا عربی کے استاد تھے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی وہ انگریزی کے استاد تھے. کس کے؟ انگریزی کے استاد تھے. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 1816، 1817، 1818 یا 1919 عیسوی کو؟ تو سر سید احمد خان 1817 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. کب ہوئے تھے؟ 1817. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، سر سید احمد خان کہاں مدفون ہیں؟ مدفون ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہاں دفنایا گیا ہے، ان کی قبر کہاں پر ابھی موجود ہے. کیا دلی میں ہے، پٹنہ میں ہے، علی گڑھ میں ہے یا آگرہ میں ہے؟ تو ان کی جو قبر ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ہے، علی گڑھ میں ہے. کہاں پر ہے؟ علی گڑھ، جو کہ یو پی میں پڑتا ہے، وہیں پر ان کی قبر ہے. جامع مسجد علی گڑھ میں ہے، وہیں پر ہے. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، بال وگیان کانگریس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ 2008 میں جو بال وگیان کانگریس ہوا تھا، کہہ رہا ہے کہ وہ 2008 میں کون سے شہر میں ہوا تھا؟ کیا وہ پونا میں ہوا تھا، شملہ میں ہوا تھا، دیما پور میں ہوا تھا یا وشاکھاپٹنم میں ہوا تھا؟ تو 2008 میں بال وگیان کانگریس ہونے والا جو ایونٹ تھا وہ ہوا تھا آپ کا دیما پور میں. کہاں پر ہوا تھا؟ دیما پور میں. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کا جو افسانہ ہے ان میں افسانوں میں سے ہمارے نصاب میں کون سا افسانہ شامل ہے؟ کیا آشیانہ ہے، فرار ہے، کٹی ہوئی شاخ ہے یا بھابی جان ہے؟ تو نگار عظیم کا لکھا ہوا جو افسانہ آشیانہ ہے، آشیانہ، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے. تو آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، یہیں پر فرار ہے، تو فرار کن کا ہے؟ سید محمد محسن کا ہے. کٹی ہوئی شاخ یہ ڈاکٹر قمر جہاں کا ہے، اور بھابی جان سہیل عظیم آبادی کا ہے. تو آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، امریکہ کے کس سابق نائب صدر نے گلوبل وارمنگ پر کتاب لکھی؟ جارج بش نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، باراک اوباما نے یا ال گورے نے؟ تو امریکہ کے جو سابق نائب ال گورے تھے انہوں نے ہی گلوبل وارمنگ کے پر کیا لکھی؟ کتاب لکھی. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ آشیانہ، فرار، بھابی جان یا کٹی ہوئی شاخ؟ تو سراج اور عرفانہ جو ہیں وہ افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار ہیں. مرکزی کردار یہ نہیں ہے، مرکزی کردار برکت اللہ صدیقی ہیں، لیکن عرفانہ ان کی بہو ہے اور سراج ان کا بیٹا ہے برکت اللہ صدیقی کا. تو اس کا آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ کیا اشک ہے، رشک ہے، عکس ہے یا نقش ہے؟
تو نگار عظیم کے جو پہلے افسانوی مجموعے ہیں ان کا نام ہے عکس. کیا ہے؟ عکس. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سا گیس نکلتا ہے؟ میتھین، آب خورا، آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ؟ تو آپ لوگ سائنس میں پڑھے ہوں گے کہ دھان کے کھیتوں میں پایا جانے والا جو یہ ہوتا ہے گیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میتھین ہوتا ہے. آپ لوگ بایولوجی میں یہ پڑھے بھی ہوں گے کہ میتھین کہاں پایا جاتا ہے، پیڑ پودوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، افسانہ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، محسن یا شکیلہ اختر؟ تو افسانہ آشیانہ جو ہے وہ تخلیق ہے کس کا؟ نگار عظیم کا. کس کا ہے؟ نگار عظیم کا. ابھی اوپر بتایا گیا نگار عظیم کا ہے. آپشن بی از کریکٹ آنسر. تو دوستو ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.